السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما میر یار محمد لہڑی کے اعزاز میں نصیر آباد کے گوٹ محمد موسیٰ جمالی میں وڈیرہ عبدالجبار جمالی کی جانب سے پرتکلف ظہرانے کا اہتمام۔ ظہرانے میں حاجی موسیٰ جمالی، انجینئر میر نادر علی لہڑی، میر شریف لہڑی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر میر یار محمد لہڑی نے کہا کہ ہم بلا تفریق بلا تعصب علاقے میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ علاقے کی عوام کو تعلیم، صحت، ذرائع آمد و رفت سمیت بنیادی سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ جھڈیر کے علاقے میں ہم جتنے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کرواتے ہیں، ماضی میں ان کی تعریف نہیں ملتی۔ ہم جھڈیر کے عوام کے بھی مشکور و ممنون ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور آئندہ بھی ساتھ دینے کا عزم کیا ہوا ہے۔ علاقے کے جوان ہمارا سرمایہ ہیں۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ علاقے کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار فراہم کریں۔ گزشتہ 4.5 سال دور میں ہماری حکومت نے علاقے میں پینے کے صاف پانی، علاج معالجے کی سہولیات، تعلیمی بہتری، روڈ نیٹ ورک سمیت بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ الیکشن کے دوران عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے، ان تمام کو بتدریج پورا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں میلسے سے۔ ہمارے بیورو چیف مہر محمد سفیان کے مطابق مہنگائی کی وجہ سے عید کی خوشیاں بھی ماند پڑ گئی۔ میلسے کی واحد تفریح گاہ پر نشرہ ہونے کے برابر مچھلی کا کاروبار کرنے والے دکاندار شدید پریشان۔ تفصیلات کے مطابق میلسے مہنگائی نے عید کی خوشیاں بھی چھین لی۔ میلسے کی واحد تفریح گاہ دنیا کا آبی شاہکار میلسے سائفن، جہاں عیدیں ہوں یا 14 اگست، لوگ دور دراز سے خوشی کے موقع پر لطف اندوز ہونے کے لیے میلسے سائفن کا رخ کرتے ہیں۔ اس موقع پر میلسے بہاولپور کو ملانے والا یہ دریائے ستلج کا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے کئی گھنٹے بند رہتا تھا، مگر اس سال جہاں پارک میں لوگ بھنگڑے ڈالتے نظر آئے، وہاں مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی پہلے کی نسبت بہت کم رش نظر آیا، جس کی وجہ سے مچھلی کا کاروبار کرنے والے بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ گاہک نہ آنے کی وجہ سے ہماری مچھلی خراب ہی نہ ہو جائے۔ ویسے تو سائفن پارک میں بچوں کی تفریح کے لیے جھولوں کا انتظام کیا گیا ہے، کھلونوں کے اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں، مگر مچھلی فروش، مشروبات اور کھلونوں کے اسٹال مالکان سب مہنگائی کا رونا روتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کم تعداد میں بچوں کے ہمراہ سائفن پارک میں گھومنے والے شہری بھی مہنگائی کا رونا روتے نظر آئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملکہ سرگودا میں مصروف دن۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر نے دارالامان، SOS ولیج اور فاؤنٹین ہاؤس سرگودا کا دورہ کیا۔ ڈی سی اور RPO سرگودا میں بھی ڈی جی سوشل ویلفیئر کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر نے تمام اداروں کے رہائشیوں میں تحائف اور عیدی تقسیم کی۔ عید کے دن رہائشیوں کے ساتھ خوشیاں بانٹی، معیاری وقت گزارا۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر اور کمشنر سرگودا نے بہترین انتظامات پر انچارجز کی حوصلہ افزائی کی۔ عید کے موقع پر بے سہارا بچوں اور افراد کے ساتھ وقت گزار کر راحت ملی۔ صوبہ بھر میں سوشل ویلفیئر اداروں کی بہتری کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں تمام اداروں میں موجود افراد کی ڈیٹا بیس اور ہیلتھ پروفائل بنائی جائے گی۔ اپنے پیاروں سے بچھڑے ہوئے بچوں کو ملانے کے لیے جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق رہائشیوں کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ سوشل ویلفیئر اداروں کے لیے ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔